مذاکرات بالکل ناکام نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ہماری بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی ہے، اور ہم نے بھی کچھ ان کو تجاویز دی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں تجاویز دی ہیں تحریری طور پہ، تو اس کے اوپر نیکسٹ ویک میں بھی جو ہے وہ گفتگو کا اور کنسلٹیشن کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس سلسلے میں حکومت آزاد کشمیر نے اور اپوزیشن میں پی ایم ایل این نے فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال پہ اور ان مطالبات پہ جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، اور اس کے بعد پھر ایک فائنل میٹنگ جو ہے جو کہ غالباً 6 یا 7 جو ہے وہ جون تک جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر جی، یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ کیا انہی 12 سیٹوں پہ رہ گیا یا کوئی اور بھی ایسی چیزیں رہ گئی؟ دیکھیں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں، تو جب ابھی اس کے اوپر ہم نے مشاورت کرنی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی، تو اس کی تفصیل میں جو ہے اس کے بعد پھر جائے گا۔ سر 9 تاریخ کو انہوں نے کال دے رکھی ہے، جبکہ الیکشن کی جو ٹائم ہے وہ بھی سر پہ آ چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے بار بار یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا پھر آزاد کشمیر میں الیکشن بر وقت ہو پائیں گے؟ جی الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیسے نپٹیں گے سر اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے سارا سلسلہ؟ تو نہیں، وہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفیوز ہو جائے گا۔ سر 12 نشستوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہو جس میں آپ نے کوئی تجاویز دی ہو؟ دیکھیں وہ تجاویز ہم نے بھی دی ہیں، انہوں نے بھی دی ہے، لیکن ان تجاویز کے اوپر فائنل رائے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں ہم رکھیں گے، اور ان کے مشورے کے بعد وہ فائنل اوپینین بنائیں گے۔ ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا آخری بات بس یہ کر لیں کہ ہم اس مذاکرات کو حکومت کی جانب سے ناکام نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو کہیں گے کہ کچھ ڈیڈ لاک ہے جن پہ بات جاری ہے۔ جی بالکل ناکام نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے کنٹینیو کرے گا۔ مناسب توجہ کر دی ہے۔ مناسب ہو گیا۔ چلیں جی، آپ چلے گئے جی سر، کہیں سٹارٹ؟ اوکے جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلامیہ اجلاس حکومت پاکستان، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مورخہ 30 مئی 2026۔ یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر 3 فریق تھے، ان تینوں فریقوں کا ذکر کرنا ضروری تھا، حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ 12 سیٹوں کے حوالہ سے 9 جون کی ایک کال دی ہوئی تھی، لانگ مارچ کال اناؤنس کی ہوئی تھی۔ اس حوالہ سے آج حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور پورا دن مذاکرات کے سیشن چلتے رہے، اور اب ان مذاکرات کے اختتام پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایک آفیشیل اعلامیہ بنتا ہے اس کو اناؤنس کرنے کے لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام کور ممبران جو مظفر آباد کے اندر موجود تھے اور باقی تمام ممبران جو پورے آزاد کشمیر سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اپنے پوری ریاست کے لوگوں کو اور اپنے اوورسیز بھائیوں کو آج کا اعلامیہ سنانے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو اعلامیہ ہے اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان دن بھر مذاکرات جاری رہے، جس دوران مہاجرین سیٹوں سمیت معاہدہ مظفر آباد کے حوالہ سے باوجود حکومتی بدعہدیوں کے مفصل گفتگو ہوئی۔ اس ساری گفتگو کے دوران مختلف ایشوز پر تجاویز کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے نمائندگان نے 9 جون کی کال کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کی کال برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ 9 جون کی کال کے حوالہ سے تیاریوں کو تیز کریں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکمرانوں کی طرف سے مسائل کے حل کے لیے ہر سنجیدہ کوشش کا
खैर मकदम करती है और इस आज़म का इजहार करती है कि आइंदा भी हम हर संजीदा कोशिश का खैर मकदम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके वसाए हमारे हैं।